میاں سامد بن ابراہیم سے شروع ہونے والا دلی بچوں کا گھرانہ، جس کی بنیاد 13ویں صدی میں حضرت امیر خسرو نے رکھی۔ حضرت منشی رضی الدین، استاد بہاؤالدین، منظور نیازی اور افتخار احمد نے اپنی صدیوں پرانی میراث اور امانت استاد غلام فرید الدین ایاز اور استاد ابو محمد کو سونپی۔ پاکستان میں لوگ انہیں دلی والا سمجھتے ہیں، دلی میں ہو تو لوگ انہیں پاکستانی سمجھتے ہیں۔ موسیقی کی وہ اصل روح جس کی تربیت اور ترتیب ابو الحسن یمین الدین یعنی حضرت امیر خسرو دہلوی نے کی، آج بھی جناب فرید ایاز اور ابو محمد اپنے بزرگوں کی اس خوبصورت روایت کو خیال، دھرپت، قول قلبانہ میں سجاتے سجاتے ہمارے ساتھ ہے۔ منشی رضی الدین کے اس خانوادے میں چشتی بزرگان کی گنبد، کبیر کا فلسفہ حیات، جمال حافظ اور جلال رومی بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ ان درویشوں کو اور رنگ لگائے۔ ہم دیکھیں گے میں آج کوچہ فقیر میں موجود ہیں جناب فرید الدین ایاز اور ابو محمد، ہم دیکھیں گے۔ رکھی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، میں نہیں کہا ہم۔ قرآن حکیم میں رب کریم نے کئی مقامات پر نحنو کا ذکر کیا ہے، انا کا ذکر ہر جگہ کیا ہے، مگر نحنو ہم جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس جمع کے صیغے میں ایک راز ہے کہ ہم اپنی تمام قدرتوں اور کیفیات کے اللہ ساتھ، اکبر کبیرہ، ہم اپنی تمام کیفیت کے ساتھ، کب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، روک دیجئے اس کو یہاں پر، اب اس جہاں کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس جہاں کو سیپریٹ کیا ہے نا۔ واہ 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 واہ، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم، سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا، کائنات کو مسخر، ارے کوئی ہو تو لینے والا۔ میں اکثر و بیشتر اپنی محفلوں میں اپنی نئی نسل کو، اپنے دوستوں کو، بچوں کو کلمہ ضرور پڑھاتا ہوں، قوالی کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پڑھو بے، پڑھو بے۔ تو وہ عمر کے تقاضوں کے تحت اور معاشرت کے تقاضے کے تحت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکے بھی بیٹھے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اسی بہانے پڑھ تو لیا، اللہ اکبر، اسی بہانے 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 40 مرتبہ، 100 مرتبہ، جو سال میں انہوں نے 10 مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، یار تفریح کے ساتھ ان کو پڑھا تو دو، جب وقت آئے گا اس کے سمجھنے کا تو اللہ تعالیٰ خود سمجھا دے گا۔ آپ اگر اجازت دیں ابو محمد صاحب تشریف فرمائیں۔ اجازت دے، میری خواہش ہے، میرا حلق ہو گیا بھائی۔ سلامت محمد صاحب کی ویسے آپ سے پوچھوں میں کیا صحبت میسر آئی، اور آپ کو یہ فرید ایاز صاحب جب بولتے ہیں تو کون کون بولتا ہے ان کے اندر؟ یہ صحبت ان کو ملی، مجھے بھی ملی، مگر انہوں نے اس کو کنسیو کیا۔ میں اپنا کام جو اللہ نے مجھے سونپا، میں قوالی کے اندر، اپنے کام کے اندر والد کی صحبت ملی، بڑوں کی صحبت ملی، بزرگوں کی صحبت ملی۔ اب یہ تو بہت اوپر لیول کی بات ہے، میرے تو بالکل بس کی نہیں ہے۔ میں سیدھا سادہ قوال، اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعاؤں سے نواز دیا ہے۔ آپ جب تشریف لا رہے تھے تو آپ کے بابا کا ذکر ہو رہا تھا محمد صاحب سے، سنا بہت آپ لوگ پٹے ہیں باقاعدہ؟ ارے بہت، کیا بات کر رہے ہیں، بہت پٹے، صرف پٹے ہیں، صرف پٹے ہی پٹے ہیں، اور اس پٹنے کا، ان جوتیوں کا، ان لکڑیوں کا، ان گھوسوں کا، اسی کا فیض ہے۔ یہ میں کوئی ان کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے یا محاورتاً یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے۔ دیکھیے ایک بات عرض کروں، جب میں نے پارٹی شروع کی تو میرا بھی شوق تھا کہ لوگ مجھے
بولتا ہوا دیکھیں. اس سے پہلے بھی بولتا ہوا دیکھنے کا. اور میں جب بولتا تھا اپنے دوستوں میں مناظرے وغیرہ بھی کیے, مناظرے بھی خوب کیے, یونیورسٹیز کے اندر مناظرے بھی کیے اور لوگوں کو منہ بند بھی کیا, خوب کیا, مگر کبھی باپ کے سامنے موقع نہیں مل رہا تھا اور نہ وہ موقع دیتے تھے. کہ ابا کے سامنے, بابا کے سامنے اظہار. اچھا. دل چاہتا تھا کرنے کا, مگر وہ کہتے تھے خاموش بیٹھو سنو. دل تڑپ کے رہ جاتا تھا. ایک مرتبہ پھر وہ کسی انٹرویو میں BBC چینل 4 کا پروگرام تھا, تو وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کری, کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو بابا بولتے تھے کہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں, یہ بھی کراچی میں رہتے ہیں. اور آپ کا حضرت امیر خسرو کی اس غزل کے بارے میں کیا خیال ہے فرید صاحب؟ تو بابا بولتے تھے, جواب دیتے تھے, اور ہم اندر سے جل رہے تھے. ہر طاقت اظہار چاہتی ہے, ہر طاقت اظہار چاہتی ہے, اور طاقت کو جتنا دبا کے رکھو گے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہوگی. انہوں نے بولنے نہیں دیا, بولنے نہیں دیا, اور ہم کو جو ہے بڑا یہ سب جمع ہو رہا ہے. جی ہاں ٹھیک. اب یہ دیکھیے آپ کہ میرے والد صاحب قبلہ سے کم از کم 50-60 سال کا تو میں کہہ سکتا ہوں, چونکہ میں ماشاءاللہ اس وقت 67 کا میں موجود ہوں. تو اس 67 سال میں یا 65 سال میں یا 60 سال میں جتنے لوگ ان سے ملے, کوئی 10 منٹ کے لیے یا 20 منٹ کے لیے یا 2 دن یا 4 دن کے لیے, ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ منشی جی جتنا مجھ سے قریب ہے وہ کسی سے نہیں ہے. جو بات منشی جی نے مجھے بتائی ہے وہ اور کوئی نہیں جانتا, اور اس بات کو میں سن رہا ہوں 60 سال سے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارا جملہ کاٹتے ہیں, تم بولنے نہیں دیتے, اور تم کو بولنے نہیں دیتے. تو ہم نے کہا جی ہاں بات تو ایسی ہے. میں کہہ رہے گا آپ چمپا کلی کے ہیں. وہ ان کا ایک محاورہ تھا, کیا کہتے ہیں, تکیہ کلام. تکیہ کلام. آپ چمپا کلی کے ہیں. بولیے ہاں. اب ہاں کے علاوہ تو گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک. ہم تم کو بولنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ کہو, ہم تم کو بولنے کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور ابھی تم بولنے کے قابل نہیں ہو. بابا میں کہاں, تم باہر بڑے وہ میدان سر کر کے آتے ہو, مجھے سب خبر ہے, مگر ابھی تم ہمارے معیار کے مطابق بولنے کے قابل نہیں ہو, اور وہ ہو جاؤ گے ہمارے مرتے ہی. ہمارے جاتے ہی تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے, مگر اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھنا. اس کا نتیجہ یہ نکلا, ایک میرے والد صاحب کیمیا گری کے ماہر تھے, اور ان کا حلقہ بھی کیمیا گروں کا تھا. صبح سے لے کے شام تک وہ کیمیا گر بیٹھے رہتے تھے. ہم کیمسٹری کے طالب علم تھے, تو کیمسٹری کا اور کیمیا گری کا خدا واسطے کا بیر ہے. بات سے لوگ ہم چکے اردو میں کیمسٹری کو کیمیا ہی ہوتا ہے. یہ اچھا کیا آپ نے. تو کیمسٹری کو کیمیا گری سے خدا واسطے کا بیر ہے کہ وہ حیت اب نہیں بدلتی. ٹھیک. کیمیا نام ہے تبدیلی حیت کے فارمولے کو پہ کام کرنا. لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ سونا بنانے کو کیمیا کہتے ہیں, وہ بیوقوف ہے. تبدیلی حیت کے اوپر کام کرنا, اس پہ قابو پانا, وہ ہے کیمیا گری. اصل میں تبدیلی حیت سونے کی یا چاندی کی یا پارے کی یا تانبے کی. اگر پارا حیت بدل لیتا ہے سونے میں, چاندی حیت بدل لیتی ہے سونے میں, اور تانبا بدل لیتا ہے, اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا یہ کیمیا دان نہیں جانتے, کیمیا گر نہیں جانتے ہیں اس بات کو. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اٹامک نمبر سونے کے قریب ہے. اچھا جی, پارا بتایا آپ نے, پارا, تانبا اور چاندی. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اٹامک نمبر اس کا 72 ہے. سونے کا 72 ہے. ان میں سے کسی کا 73 ہے, کسی کا 71 ہے, کسی کا 70 ہے. تو اسی پہ کیمیا گروں کی زبان میں
इन 3 चीजों पर खेला जाता है। अच्छा जी। कि उसमें से एक आइटम कम कर लिया जाए, या उसमें एक आइटम बढ़ा दिया जाए, या 2 आइटम बढ़ा दिए जाए, ताकि वो 72 पे पहुंच जाए। मैं आपसे टेक्निकल बात कर रहा हूं। असल कीमिया का काम ये है, जो कीमिया सूफिया है, कीमिया औलिया है, उस कीमिया औलिया में सोने का बन जाना, आपके हाथ से सोने का बन जाना, वो इस बात की दलील है कि आपको फकीरी मिल गई है। सोने का आपके हाथ से बन जाना, हैयत तब्दील हो जा रहा, इस बात की दलील है कि आपको, ये लिटमस टेस्ट है इसका, विलायत का या फकीरी का ये लिटमस टेस्ट है। लोगों ने जो है वो लिटमस टेस्ट को तो हटा दिया, वो सोने के चक्कर में फंस गए, जिसको मुहव्विस ही कहते हैं। तो मुहव्विस हवस वाले को तो कुछ नहीं मिलता। मेरे वाले साहब कामयाब कीमिया करते हैं। एक मतलब वाले साहब ने मुझे बुलाया, हाथी छो, तो मैं नीचे आया भागे हुए, कह वो चीज निकालो। मैंने कहा जी, जो नाम उन्होंने लिया, मैंने कहा जी ये क्या है ये? मैंने कहा जी अकरब है। और क्या है? मैंने कहा जी पारा है। और क्या है? जी फरार है। पारे के उन्होंने 3, 4, 5 नाम मुझे, यही है, फलां चीज, फलां चीज, फलां चीज, फलां चीज, फलां चीज, फलां चीज। लेकिन वो तांबे मुसफ़ा निकालो, तांबे को जब साफ कर लिया जाता है, उसकी भी ये पूरा सिस्टम है भाई। ये ठीक कहा जी हमने वो ला के दे दी, करेंगे डालो, अपने हाथ से चीज़ों को देख लो, उसकी मकदार भी देख लो। तो हमने एक बड़ी डली ला के तांबे की, वो कोटाली 10 नंबर की कोटाली, उतनी बड़ी कोटाली होती है, वो डाल दी। करेंगे अब इसको ये डालो, अब उसके बाद ये डालो, उसके बाद ये डालो, उसके बाद ये डालो, उसके बाद ये डालो। सारा प्रोसेस को तकरीबन 20-25 मिनट में करवाने के बाद करेंगे निकालो, रैनी बनाओ। ये सब कीमियागरी की इस्तेलाहें बोल रहा हूँ मैं आपको, रैनी बनाओ। तो रैनी उसको बोलते हैं जो पिघली हुई धात को एक लोहे की शीट पे, जिसमें गड्ढा होता है, तो उसमें डाल देते हैं। उस जैसे उसके गड्ढे में डालते हैं तो वो गर्म धात बहती हुई वहां तक पहुंच जाती है, वो डंडी बन जाती है। ठीक, उसको रैनी कहते हैं। मुख्तसर ये कि उन्होंने सुबह को वो चीज़ हमको दी, कह रहे ये हमारे वाले साहब के दोस्त एक महबूब इलाही, कि ये सुबह महबूब इलाही को दे के आना, चेक करवाना उसको, महबूब इलाही, और उसके अलावा किसी को ना देना। तो हम हंसते हुए चले गए। मैंने कहा यार ये बड़े मियाँ फिर मुझे सुबह उठवा रहे हैं, बनता बनता कुछ है नहीं। तो वहाँ महबूब भाई के पास गए, तो महबूब भाई हमारे वाले साहब से बड़े बेतकल्लुफ़ थे। भाई तुम दोनों बाप बेटे क्या करते रहते हो रात भर? हैं? रात को गुजर गया था मैं वहाँ से, क्या कर रहे थे? मैंने कहा जी कुछ भी नहीं, ये बाबा ने ही भेजा है। अबे हाँ कुछ होगा, देखेंगे उसको। मैंने कहा जी बाबा ने कहा कि उसको चेक करके। तो 15 मिनट में महबूब भाई जो है वो घर पहुंच गए, स्कूटर 3 के बाद 50, दुकान बंद करके वो आ गए वापस ही रहा। आवाज दी मुर्शद मुर्शद, तो बाबा ने बहुत जोर का कहका लगाया, आया 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 मुर्शद, दरवाजा खोलो। करे खुला हुआ, आजा। करे मुर्शद, जबान में नहीं बोल सकता, यानी बेवकूफ। मैं मुर्शद हमको बना रहे हो? करेगा और किसको बनाएंगे भाई? ये तो कुंदन है, ये तो कुंदन है। 24 कैरेट जो होता है वो असल होता है, और 28 कैरेट जो है वो कुंदन होता है। ये सुना भी नहीं होगा आपने, 28 कैरेट। मैं पहली बार 28 कैरेट आपने सुना भी नहीं होगा। मदीना तैयबा में, काबतुल्लाह में जितना सोना लगा हुआ सब 28 कैरेट है। 28 कैरेट है। 28 कैरेट। तो खैर जी उन्होंने चेक किया, मुर्शद ये तो कहा हाँ। क्या किया? फरीद आया था, कहा तुम्हारे लिए नहीं भेजा, ये उसी के लिए भेजा, बुलाओ फरीद को। क्या कह रहे हैं महबूब इलाही? मैंने कहा जी कह रहे होंगे आप जाने, ये जाने, हम तो नहीं मानते। कहेगा महबूब इलाही की दुकान पे ना बेचना, किसी और की दुकान पे बेचना, दे देना महबूब इलाही साथ हो। हम छोटे हैं, हम इतनी चीज महंगी चीज बेच नहीं सकते। किसी और की दुकान, और वो जाके सारा खैरात कर दिया। अल्लाह अकबर। भीख
فقیری چھوڑ دے، بھیک فقیری چھوڑ دے، اور جل پنیاری سیکھ۔ بھیک فقیری چھوڑ دے، بھیک فقیری چھوڑ دے۔ غلام بھیک فرماتے ہیں بھیک فقیری چھوڑ دے اور جل پنیاری سیکھ۔ مجھے پانی وانی بھرنے جاتی ہیں عورتیں، جل پنیاری سیکھ کیا، کیوں؟ باتیں کرتی سکھیوں سے، باتیں کرتی سکھیوں سے، پر دھیان گگر کے بیچ۔ پاؤں اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف، پاؤں اٹھ سکتے نہیں منزل جانا، اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ، میں تیری وہ کہہ گئی، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، کیا صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں۔ اچھا یہ اگر ابھی اپنے نظم میں ہو تو کیسے ہوگا؟ تو میں یہی ہے دو شاعر، میں تیری مست نگاہی کا بھرم رکھ لوں گا، میں تیری مست، فرماتے ہیں جگر صاحب میں تیری مست نگاہی کا بھرم رکھ لوں گا، ہوش آیا بھی تو کہہ دوں گا مجھے ہوش نہیں، ہوش کہتے ہیں کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، کہہ گئی، سبحان اللہ، کان میں کہہ گئی کان یہ باتیں کان میں ہی ہوتی ہیں، آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں، کیا کہا؟ صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے فارمولا انہوں نے دے دیا، دے دیا۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ صاحب ہوش تو وہ ہے کہ جس کو ہوش نہیں۔ تو میں کیا کہتا ہوں، جب آپ نے فرما دیا کہ صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں، اس لیے ہوش نہیں، ہوش نہیں، ہوش نہیں۔ اسی میں جگر صاحب فرماتے ہیں نور بھائی، محو تسبیح ہی تو سب ہے، کیا بات، محو تسبیح ہی تو سب ہے، سب ہیں، مگر ادراک کہاں، سمجھتے ہیں نہیں، محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، ارے یار زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ آیہ قرآنی ہے، وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کی۔ جو چیز عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ عبادت کے علاوہ کچھ کر سکتی ہے؟ جیسے ایک وابستگی بتائی ہم نے اپنی حضرت امیر خسرو سے، خواجہ نظام الدین اولیاء سے، تو ان بزرگوں نے محبت کا درس دیا ہے۔ چاروں طرف دیکھیے آپ، حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی، دربار لگا ہوا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا، سارے لوگ اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، مغرب کا وقت ہے، ذرا ویژولائز کیجیے اس کو۔ لوگ کہیں مسجد میں جا رہے ہیں، کہیں مندر میں جا رہے ہیں،
कई घंटियां बज दूसरे रही हैं। घंटे बज रही हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत खुसरो से मुखातिब होते हैं, कहते हैं खुसरो हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे। खुसरो हर कौम रास्ता है, हर कौम का अपना सीधा रास्ता है, दीन भी है, सीधा रास्ता है। और खुसरो को मुखातिब करते हैं तो खुसरो फरमाते हैं, उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया टेका लगाए हुए बैठे हुए हैं और उनकी टोपी जो है टोपी यूं है उनकी टेढ़ी हुई। जिसको कच कुला कहते हैं, तो खुसरो फरमाते हैं, मन किबला रास्त करदम बरसमत कज कुला। अल्लाह हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे। हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे। मन किबला रास्त कर दम, मन किबला रास्त कर दम बरसमत कज कुलाए। फिर आगे फरमाते हैं, बरकुए तो नशिस्तम रूयम बसूए रूयत। रूयम बसूवे रूयत खाकम बखाके कूयत। रूयम बसूवे रूयत खाकम खाकम बखाके कूयत। रूवे तो किबला गाहे, रूवे तो किबला गाहे और खूवे तो सजदा गाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आखिर में फरमाते हैं अपने मुर्शद को मुखातिब करके, बरकुए तो नशिस्तम बाहालते तबाहे। बरकुए तो नशिस्तम बाहालते तबाहे। जी हसरते के शायद, जी हसरते के शायद बरमन कुनी निगाहे। जी हसरते के शायद। मैं खातिन ज़्यादा आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि BBC, CNN और बाहर के चैनल ऐसे प्रोग्राम बहुत शौक और अकीदत से बनाते हैं। वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, उर्दू, अरबी, फ़ारसी हमारी है, हम नहीं बनाते प्रोग्राम। जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए ना सही, और जिनको समझ आ रहा है उनके लिए भी ना सही। उनको अल्लाह सलामत रखे। हम देखेंगे जनाब मोहम्मद और फरीद अयाज। अच्छा, मैं अगर अभी व्यूअर्स की ही की तरफ से ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, कौन लोग हैं आप लोग कौन हैं? आप ये जो कुछ करते हैं वो आप क्यों करते हैं? आपने तो बड़ा सब्र किया है, ज़माने के ढंग बदले, रंग बदल गए, राहें बदल गई, सब कुछ बदल गया, आप नहीं बदले। जब तो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। सबब यह है कि ई सआदत बजोर बाजू नीस्ट, हम बिल्कुल नहीं बदले। ई सआदत बजोर बाजू नीस्ट ता न बख्शत खुदाए बख्श। तो ये समझिए कि हम गुलामों की, हम छोटे लोगों की, कमियों की, हाय हाय क्या लफ्ज़ है कमी, एक कमियों की ड्यूटी हैगी, एक कमियों की ड्यूटी हैगी इस माहौल नो, इस खजाने नो संभालने दा। छोटे लोग ही चीज़ों को संभालते हैं, बड़े लोग तो उन्हें तबाह किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था शुरू करने से पहले, मैं भी तकरीबन 78 से साथ हूँ यहाँ पर, 77-78 से माशाल्लाह। और मैं इस फील्ड में नहीं था, मैं भी नहीं, मेरे दो भाई भी नहीं। भाई तो शुरू से बाबा के साथ थे। वो एक वाक़या हुआ, उन्होंने पार्टी बनाई, बाबा ने बताया कि भाई जब तक घर के 4 लोग ना हो तो काम नहीं बनता, नहीं चलती, तो थोड़ी सी कुर्बानी दो।
تو میں پڑھائی کو الحمدللہ، چھوڑ کے الحمدللہ، ہم لوگ سب ساتھ آئے. حالانکہ کرنا تو یہی تھا مگر اس وقت پڑھائی میں ہم لگے ہوئے تھے. الحمدللہ. تو بڑے نشوب و فراز آئے. ہر وقت بابا نے بیٹھ کے تعلیم دی اور سمجھایا کہ بیٹا دیکھو اللہ نے مجھے معمور کیا ہوا ہے تمہارے رزق کے لیے, تم رزق کی فکر مت پرواہ کرو, مت کرو. مگر یہ کام جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس میں کہیں بریک نہ ہے. یہی تمہاری پہچان ہوگی. اور نہ وہ ابھی جیسے آپ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ساری چیزوں سے پورے تھے, پیار سے بھی, ڈنڈے سے بھی, وہ ہاتھ میں چیزیں مار دی. اور اب پیار بھی ایسی آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے جس انداز میں تعلیم ہماری ہوئی. جب کام نہیں تھا تو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے مجھ سے محنت لیے. جب کام نہیں تھا, جب کام نہیں تھا, نہیں ہوتا تھا کام. کام نہیں تھا, لگے رہو. ٹھیک, کھانے پینے کے لالے پڑے میں, اللہ رازق ہے. مگر 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت لینا. جی آج بھی مجھے یاد ہے وہ دوپہر کا وقت, ہمارے پاس جھگیاں ہوا کرتی تھی, وہ پردے ڈلے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھ سے پردوں پہ پانی ڈال رہے ہیں, اے سی ویسی نہیں ہو رہا تھا, پنکھے نہیں ہو رہے تھے, اپنے ہاتھ سے پردوں پہ پانی ڈال, ٹھنڈک, ہوا, جی ہوا کی ٹھنڈک کے لیے, مگر جوتا لے کے بیٹھے ہیں. اور رزق کے بارے میں کیا کہا کہ فکر نہ کرو, ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معمور کیا. معمور کی. اور الحمدللہ. اچھا, آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں انہوں نے پارٹیاں بنا لی, پارٹیوں میں شامل ہو گئے, آپ نے کون سی پارٹی بنائی ہے؟ اگر ویسی یہ بھی اب جیسے ابھی بات ہو رہی ہے. وہ یہ کہ جیسا میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ ہر طاقت ایک اظہار چاہتی ہے. ٹھیک, انہوں نے میری بولنے کی طاقت کو روکا, اس نے بھی اب اظہار شروع کیا, حالانکہ میں اب بھی ویسا نہیں بول سکتا جیسے وہ بولتے تھے. ایک وقت ایسا آیا مجھ پر کہ مجھے تھوڑا سا اگنور کیا جا رہا تھا. اچھا, مجھے تھوڑا سا اگنور کیا جا رہا تھا, اور اس میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہو گئی تھی کہ اس کو پیچھے کرو, اس بچے کو آگے کرو. اچھا, میں بڑا ضدی تھا اس معاملے میں. ہٹیلا جسے کہیں گے. ہاں, ٹیلا کہہ لیجیے. کچھ گھر کی سیاستیں بھی ہوتی ہیں, ہر گھر کی سیاست ہوتی ہے, اور اس سیاست کی جو روح رواں ہوتی ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں. ہوم پالیٹکس. ہوم پالیٹکس. تو اس ہوم پالیٹکس کا جب میں شکار ہونے لگا اور مجھے دانستہ طور پر مجھے پیچھے کیا جانے لگا, تو میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. تو یہاں پر ایک دربار شریف ہے, یہاں پر پنڈی میں, اسلام آباد میں, گورلا شریف, بہت بڑا دربار ہے, سلسلہ قادریہ چشتیہ نظامیہ, بہت بڑا دربار ہے. ہمارا ایک پروگرام اس پارٹی کا ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا لیاقت باغ سے, اور اس کے اندر امیر خسرو کی تصانیف وغیرہ پیش کی جا رہی تھی, اور میں 10-12 سال کا 15 سال کا بڑا بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا, اور وہ پروگرام دیکھا جا رہا تھا. اس زمانے میں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا. ٹھیک, تو وہاں پر میں نے ایک آواز لگائی تھی, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ زَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور کہہ دو کہ حق آ گیا, باطل چلا, وغیرہ وغیرہ. وہ آواز سنی پیر صاحب گورلا شریف کے جو صاحبزادے تھے, نصیر میاں صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ و درجاتہ, بڑا عالم فاضل آدمی تھا, بہت عالم, میرا بچپنے کا یار تھا. اچھا جی, ماشاء اللہ. میرا لنگوٹیا یار تھا بھائی, میرا لنگوٹیا یار تھا. اور یہ لنگوٹیا یار صرف لنگوٹیا یار ہی بول سکتا ہے. کیا بات, کیا بات. تو وہ مجھ سے بڑے متاثر تھے, تو انہوں نے مجھے اس زمانے میں وہ کسی کو فوراً بھیجا لیاقت باغ کہ بھائی اس لڑکے کو لے کر آؤ. آگے پیچھے نوکر لگے ہوئے ہیں, گاڑی واڑی آئی. ہم لیاقت باغ سے نکلے, آڈیٹوریم سے, لیاقت آڈیٹوریم سے نکلے, وہیں پر ہماری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی, تو ہم لاہور چلے گئے. اس نے بتایا پیر صاحب کو جا کر وہ تو چلے گئے. تو انہوں نے ڈانٹا بری طرح اپنے ملازموں کو, جاؤ لا کے آؤ, جو ان کا لے جا. تو وہ بیچارہ وہاں سے گاڑی اٹھا کے وہ آ گیا لاہور, اور لاہور آ کر انہوں نے کہا کہ وہ پیر صاحب گورلا شریف بلا رہے ہیں, اور آپ کو اس بچے کو بلا رہے ہیں, اس کو جانا ہے. تو اس پالیسی کے تحت کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس کے ساتھ فلاں بھی جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ بھی جائے گا. تو وہ ڈرائیور جو ہے وہ راضی نہیں ہوا, کہنے گا جی پیر صاحب بولتے نا آتا, جی پیر صاحب کا حکم ہے, ان کو لے کر آؤ. تو مجھے وہاں پر نہیں جانے دیا گیا. جب یہ نہیں جائے گا تو یہ بھی نہیں جائے گا. خیر,
اس کے بعد ان سے پیر صاحب سے ہماری کچھ سلام دعا ہوئی، تو اب ہم گھس گئے پیر صاحب کے خانقاہ میں، جو ان کی بیٹھک تھی بہت چھوٹی سی، کوئی 8 فٹ بائی 10 فٹ کی ایک بیٹھک تھی جو پرانی تھی۔ اچھا میرا معاملہ یہ تھا کہ میں کسی بھی معاملے میں کسی سے شرمندہ ہونے کو تیار نہیں تھا، چاہے وہ قوالی ہو، چاہے کلاسیکل ہو، چاہے گانا بجانا ہو، چاہے وہ حدیث فقہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ پیٹھ پہ ہاتھ بڑا مضبوط تھا میرے باپ کا، ہر طرح سے انہوں نے مالشیں کر کر کے مجھے تیار کیا تھا بھائی۔ تو پٹھا جو ہے وہ خیر ان کے پاس محفلوں میں بیٹھنے لگے، تو میں نے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، ان کو بھی معاف فرما دے، تو ہماری وہاں پر بیٹھکیں ہونے لگیں، اور پھر وہاں پر شعر شاعری اور حدیث اور فقہ سارا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اچانک ہم کو جانا پڑ گیا وہاں پر ایران، ہم چھوٹے تھے، ہمارے کو ڈراپ کر دیا اور تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا، بابا کو بتایا، بابا میں آج سے پارٹی علیحدہ کر رہا ہوں، اب میں اپنا کام خود کروں گا۔ ایک تھوڑا سے آ گئی تھی بات، وہاں سے میں کراچی آ گیا، بابا صاحب کا عرس تھا اور میں عرس میں چلا گیا، کسی کے باجے لے گیا۔ میرے پاس باجے بھی نصیب نہیں تھے۔ وہ میرا ایک پپیزاد بھائی ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا معین نیازی، میں آج تک اس کا احسان مانتا ہوں اور میں اس کا احسان چکا نہیں سکتا کہ جب مجھے میرے ماموں نے باجے نہیں دیے تھے، میرے چاچا نے باجے نہیں دیے تھے، چونکہ وہ چیز چل رہی تھی نا، ٹھیک، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے باجے خریدنے کے، تو میں معین نیازی کے پاس گیا تھا، جبکہ وہ جو پارٹی میں استعمال ہو رہے تھے باجے وہ میرے بھی تھے، میرے باپ کے بھی تھے، مگر وہ نہیں دیے گئے مجھے ایک بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ خیر تو معین نیازی نے یہ کہا کہ بھائی تو پاگل ہو گیا ہے، تو ان باجوں کا مالک ہے، رہی ہے، تو ان باجوں کا مالک ہے بیٹا، اور تو یہ واپس کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ تیرے ہیں ہمارے نہیں، لے جا۔ تو وہ باجے لے کے میں پاکپتن شریف گیا اور بابا صاحب سے میں نے عرض کی کہ حضرت سنا ہے کہ آپ سب کو نوازتے ہیں، سنا ہے کہ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، وہی گائے والی بات، حاضری، تو سنا ہے کہ آپ سب کو نوازتے ہیں، میں بھی آیا ہوں، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تو مرحوم نصرت اور غلام فرید صابری مرحوم کے درمیان ان کو آدھا گھنٹہ دیا گیا اور مجھے درمیان میں صرف اور صرف 5 منٹ دیے گئے، اور وہ بھی مذاق میں۔ اچھا جی، وہ مذاق کیا تھا؟ غلام فرید صابری گا کر اٹھا ہے اور فرید الدین ایاز گائے گا، یہ بھی فرید آیا ہے، اچھا جی، اچھا جی، یہ ان لوگوں کا ایک تعصب تھا، ٹھیک، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غلام قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، عین اس وقت جب میں نے شروع کیا تو وہ تشریف لے آئے محفل میں، اور ان کے آنے کے بعد اوقاف وغیرہ کی چلتی نہیں، کسی کی کوئی انتظامیہ نہیں چلتی، ان کو ہو گئی کیفیت غلام قطب الدین صاحب کو، اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، محفل ساری کھڑی ہو گئی، اور میں جو کچھ پڑھ رہا تھا اس کے اندر رنگ آ رہا تھا بابا صاحب کا، اس میں رنگ آ رہا تھا بابا صاحب کا، اور میں صرف وہاں لگا ہوا تھا، وہ وقت تھا جب دربار معمور کر دیا جاتا ہے، کنڈی لگا دی جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ دربار کی چوکھٹ سے 1 روپے کا کڑک نوٹ، جب اندر کوئی نہیں، 1 روپے کا کڑک نوٹ وہ دروازے سے کھسکتا ہوا باہر آیا، اور دیوان صاحب کھڑے ہوئے قوالوں کے پاس، اچانک دیوان صاحب نے جھرجھری لی اور وہ ہاتھ باندھ کے وہاں پر گئے، انہوں نے وہ نوٹ اٹھایا اور لا کے مجھے پیش کیا۔ اس وقت میں پیسوں میں دھس چکا تھا، اس وقت وہاں پر اعلان ہوا کہ یہ گنج شکر کا شعر گا کے اٹھا، اللہ اکبر کبیر، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج بھی پاکپتن میں جو یہ اعلان ہوتا ہے، فرید الدین ایاز کراچی والے، گنج شکر کا شعر۔ تو جب میرا مالک مہر پہ آئے، پیڑ ببول میں آم لگائے، آپ یقین جانیے نور بھائی، اس 40 سالہ 42 سالہ پرفارمنس کی زندگی میں اگر آپ اس کو روزانہ ایک محفل بھی گنے اور 365 سے ضرب دیں، کوئی 29 یا 30 ہزار دن ہوتے ہیں، 29 یا 30 ہزار دن ہوتے ہیں، اور میری ایک محفل بھی خراب نہیں ہوئی آج تک۔
اور لوگ مجھ سے پوچھتے، آپ بھی پوچھتے ہیں کہ فرید بھائی کیا پڑھیں گے؟ نہیں معلوم بھائی، آپ نے بھی پوچھا کہ آج کیا رہا ہے مجھے؟ وہ اشعار کچھ ابھی ہے یاد کے اگر ہاں جو ذکر ہو رہا وہ میں نے پڑھی تھی، کیا تھی وہ؟ ابو عمر نہیں تھا اس محفل میں، بہت چھوٹا تھا. ارے میری میلی گڈڑیا ڈھو دے، میری میلی، اور میں رو رہا تھا. ارے میری میلی گڈڑیا دھو دے، گنج شکر کے لال بابا فرید کے لال، گنج شکر کے لال او بابا فرید کے لال، بابا فرید کے لال. برابر میں صابر پاک کا حجرا ہے جی. اور پھر میں نے کہا کہ اوروں کے دھوئے شال دوشالے، اوروں کے دھوئے صابر اوروں کے دھوئے شال دوشالے، میری میلی گڈڑیا ڈھو دے صابر میری. یہاں پر میں ایک بات کا اور ذکر کروں گا کہ مجھے باجا ٹوٹا پھوٹا بجانا آتا تھا. پہلے دن کی میری حاضری ہے، میرے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں ہے. اور جب میں وہاں پر بیٹھا ہوں، ہمارے پاس ایک علاقہ ہے، وہ پیر کالونی کہلاتا ہے، جہاں پر قبائل حضرات رہتے ہیں. وہ پیر کالونی کی بڑی بڑی شخصیتیں جو خود ماسٹر تھیں، وہ میرے ساتھ پیچھے تالیاں دے رہے تھے. اللہ. اور وہ اللہ مغفرت نصیب کرے بھائی شکور کو، بہترین باجا بجاتے تھے. بھیا میں ہوں، بھیا فکر نہیں کرنا. ہاں بیٹا میں فکر. اور وہ منور وارسی، جی جی جی. تو یہ لوگ میرے، مطلب یہ ہے کہ انتظام بھی بابا صاحب کی طرف سے ہوا تھا سارا، بابا صاحب کی طرف. پھر جناب پھر تو مزہ آ گیا، پانچوں گھی میں سر کڑائی میں. یہ ابھی جب آپ لوگ بات کر رہے ہیں، آپ ایک ایک فرد کا نام لے رہے ہیں، اب تو کوئی کچھ نہیں بتاتا کہ کس نے کیا احسان کیا. آپ کیوں ایسا؟ میں احسان اس لیے مان رہا ہوں کہ میں وہاں پر جواب دہ نہیں ہو سکتا. یہاں چکا دو، پیچھا چھڑاؤ. یہاں چکا دینا چاہیے. یہاں چکا دو احسان، چونی کا بھی ہے تو دے جاؤ. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں. میرے رب کے کرم سے نہ مجھے کوئی فکر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ بچوں کی ٹینشن ہے، نہ بیوی کی ٹینشن ہے، نہ کاروبار کی ٹینشن ہے. میں بالکل بے فکر ہوں، اور مجھے بے فکری انہوں نے عطا کی ہے یہ کہہ کر کے ابے ہم ہیں نا. اور نور بھائی احسان کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی تم پہ احسان کرے اس کا ذکر تو تمہارا فرض بنتا ہے اس کا ذکر کرو، چرچا بالکل چرچا کرو. وہ خوش کرو ہوتا تو ہے، ذکر نہ کرو، جی اور جی جو کرے تو اس کا چرچا کرو. بالکل. سلامت.